الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں بتایا تھا کہ صرف اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے نا وہ میتہ تھی، مردار۔ اب قرآن کہتا ہے ہر قسم کی میتہ جو ہے نا وہ مردار، وہ حرام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احلت لنا میتتان و دمان، یعنی اس آیت کے اندر خون اور جو ہے نا وہ مردار میتہ یہ دونوں حرام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کی جو ہے نا وہ استثناء فرمائی ہے۔ تو ایک تو کیا ہے فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، مچھلی۔ اب مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکال لی ہے، وہ مردہ ہے، وہ حلال ہے۔ اور دوسرا کیا ہے ٹڈی، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی حلال۔ اسی طرح والدمان میں اندر دو چیزیں، دو خون ہیں، الکبد والطحال، جگر اور تلی، یہ دونوں خون ہیں، لیکن یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استثناء ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے جو مردہ میتہ حرام کیا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ دو چیزیں حلال کی گئی ہیں، دو میتہ اور دو خون۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تخصیص کر کے بتا دیا کہ ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو نزول قرآن کے وقت وحشی جو قبائل تھے وہ نہ صرف مردار کھایا کرتے تھے بلکہ جانوروں کا خون بھی پی جاتے تھے۔ تو جس طرح آج کل کے جو ہے نا وہ کئی افریقائی جو ممالک ہیں ان میں وہ انسانوں کا خون بھی پینے سے گریز نہیں کرتے، جانوروں کا بھی وہ پیتے ہیں، کچا ہی کھا جاتے ہیں، تو ان کو کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا ہے۔ تو اس میں جدید اور قدیم اطباء کا اتفاق ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں مہلک بیماریاں تو پیدا ہوتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ بے حیائی اور بے شرمی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں، کیونکہ خنزیر جانوروں میں سب سے بے غیرت جانور ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے۔ اور اسی طرح انسان کی خوراک کا انسانوں پر اثر ہوتا ہے، ایسے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز کھاؤ یہ چیز نہ کھاؤ، خوراک کا سارا اثر انسانوں کے اوپر خوراک کا ہوتا ہے، اور انسان کی صحت بھی سارے خوراکوں کے اوپر ہوتی ہے۔ جس طرح اس کے خوراک اس کا جو ہے صحیح ہوتا ہے بندہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ مطلب جب تک حکماء کہتے ہیں بھئی آپ کو بھوک نہیں لگی آپ کو نہیں کھانی چاہیے، اور جب بھوک ابھی رہتی ہو تو ختم کرنا چاہیے۔ تو ہم معدہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو معدے پر بوجھ اتنا ڈالتے ہیں، معدہ بیچارہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، نہ آگے تو نہ پیچھے، اور پھر ابھی وہ اگلا ختم ہوا ہی نہیں ہوتا،
اوپر سے دوبارہ اس کو مزید جو ہے نا وہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جو ہے کہتے ہیں معدے کے مسائل ہیں۔ تو اسی لیے پہلے چونکہ کام اتنا زیادہ بھی کرتے تھے اور خوراک بھی اسی حساب سے کھاتے تھے، فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب چونکہ خوراک ڈبل، پھر وہ بالکل بیہودہ خوراک جو اندر جا کے خالی بس جس کے اندر اپنی جان کوئی نہیں ہے، جیسے یہ بن ہیں، برگر ہیں، پیزے ہیں، یہ مطلب بالکل بے جان سے خوراک ہیں۔ اس نے آپ کو کیا جان دینی ہے؟ یہ صرف جو ہے نا وہ عربی کا جیسے کہتے ہیں نا اکلھا سہل خروجھا صعب، بھائی کھانا آسان ہے، اس کو نکالنا مشکل ہے، بس ان کا کام یہی ہے، مطلب معدے پر مکمل بوجھ ہوتے ہیں، طاقت نام کے اندر ان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اسی طرح مشینری دور ہے، موٹر سائیکلیں آ گئیں، بندے جو ہے وہ حرکت بھی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کو رکھا اس طرح کہ یہ جتنا حرکت کرے گا اتنا یہ فٹنس میں رہے گا، جتنا خون دوڑے گا اتنا ہی انسان جو ہے نا وہ صحت میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے ولی نفسک علیک حق، جس طرح ہمارے باقی چیزوں کا حق ہے تو ہماری نفس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، وہ ورزش کی صورت میں ہو یا جو بھی اس کا حق ہے۔ تو صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی ہمیں جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے۔ تو اب پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب نے حلال اور حرام کے فہرست میں تبدیلی کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار حقائق کو پیٹ کے لیے انہوں نے بدل دیے تھے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بھی حرام کی ایک صورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز ہم پر آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے وہ پہنچانا نہیں، اس کو جو ہے نا وہ دبانا ہے، اس کو اگلے کی مرضی پیسے لے کر اس کو فتویٰ دینا ہے، تو یہ بھی حرام کھانے کی ایک صورت ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس کو انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون بہ اور بیچتے ہیں اسے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ بھر رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا کہ یہی چیزیں حرام ہیں، یہی چار چیزیں حرام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ جو حدیث میں ذکر ہے جو اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے وہ بھی جو ہے نا وہ حلال ہیں، ایسے نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور خمر اس آیت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، مطلب انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، لیکن یہاں خمر کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ خمر کا ذکر قرآن کی دوسرے آیتوں میں بھی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمر کی مزید وضاحت کی ہے کہ خمر صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشاور ہے، وہ نسوار کی صورت میں ہے، وہ سگریٹ کی صورت میں ہے، وہ حقے کی صورت میں ہے، یہ سارے کے سارے بھی جو ہے نا وہ حرام کے اندر ہی ہیں۔ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز۔ اب بظاہر کہے گا بھائی نسوار کھانے والا نشہ تو نہیں ہوتا، سگریٹ پینے والا بھائی نشہ تو نہیں ہوتا، بھائی جو نہیں پیتا اس کو نشہ چڑھے گا، جس کی عادت پڑے گی وہ تو شرابی کو بھی نشہ نہیں چڑھتا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام ہر وہ چیز۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت کی، ما اسکر قلیلہ فکثیر حرام، یا ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کا زیادہ نشہ ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ اب مثال کے طور جو اتنے نسوار لیتا ہے اس کو آپ اتنی سی دے دیں، فوری اس کو اثر کرے گا، فوری جو ہے نا اس کا سر جو ہے نا وہ گھومے گا۔ تو شریعت نے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے، انسان کے عقل کے لیے جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ حرام فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس کو پتہ ہے جو ہے نا وہ بظاہر ہم سب کو ایسے لگتا ہے دیکھو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زنا کو حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو بظاہر بڑی اچھی چیز ہے، نہیں، بہت سی بیماری ہیں، بہت جو ہے نا وہ خطرناک چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کا انہ کان فاحشہ، اس سے کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتا ہے کتنی بیماریاں۔ اب جون سے علاقوں میں، جون سے جگہوں میں یہ چیزیں عام ہیں، وہاں دیکھیں ان کے لیے کتنے نقصان دہ، کتنے جو ہے نا وہ باعث ان کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ انسانوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اہل کتاب ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے جو اللہ نے اتارا ہے، صرف چھپاتے نہیں تھے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون، یہی لوگ ہیں، نہیں وہ کھا رہے یا نہیں وہ بھر رہے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بظاہر تو جو ہے نا وہ ان کی خوراک ان کے پیٹ میں جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، حرام کھانے کا اتنا نقصان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ہی نہیں کریں گے، بھائی لفٹ نہیں کرایا جائے گا ان سے، بھائی ان کو جو ہے ٹائم ہی نہیں دیا جائے گا۔ بھائی آپ عدالت جاتے ہیں، آپ تھانے جاتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں جاتے ہیں کسی کام کے لیے، جب آپ کو لفٹ نہیں کرایا جاتا، آپ سے کوئی بات کرنے کوئی نہیں تیار ہے، تو آپ کا کیا کام بنے گا؟ کوئی کام نہیں بنے گا۔ اسی لیے اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ بھائی جس کے اللہ کلام ہی نہ کرے، جس کے اللہ بات ہی نہ سنے، جس کو لفٹ ہی نہ کرایا جائے، جو نزدیک ہے نا، اس کی نجات کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا یہ گویا کہ ان کی سخت بڑی سزا ہے۔ بھائی کوئی بنا کے بات سن، بھائی بات سننا تو دور کی بات ہے، تیرا میں کام کر رہا ہوں بات ہی گل ہے، میں تیرا گال ہی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سزا ہے۔ ولا اللہ ان سے قیامت کلام ہی نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ تو جن سے اللہ کلام ہی نہ کرے، گناہوں سے اللہ ان کو کیسے پاک کرے گا؟ ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، ان کے لیے جو نا وہ دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے میں۔ یعنی ہدایت تھی اللہ کا کلام، اس کو انہوں نے چھپایا، اس کے بدلے میں پیسے اور گمراہی کو انہوں نے خریدا، اور اس ہدایت کو آگے بیان کرنا تھا، اس سے ملنی تھی مغفرت، لیکن انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ فما اصبرہم، پس کیسے ہوگا ان کا صبر کرنا، علی النار، آگ پر، یعنی یہ آگ پر کیسے صبر کر سکیں گے؟ کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی، بأن اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، نزل الکتاب، اس نے کتاب کو اتارا ہے، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ جب اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا ہے تو حق کو آگے پہنچانا چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صورت میں، قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں حق دیا ہے، تو ہم ایسے جو ہے نا وہ ناحق اور نکمے اور نکٹو ہیں، ہم خود نہیں حاصل کر سکتے، دوسروں کو ہم نے کیا دعوت دینی؟ بھائی ہمارے اپنے ہی بگڑے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی خراب ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو کیا تربیت کرنی ہے؟ دوسروں کی ہم نے اصلاح کیسے کرنی ہے؟ تو یہ حق، اس کی ذمہ داری ہے پہلے ہم اس حق کو حاصل کیا جائے اور اس حق کو آگے پھیلایا جائے، پہنچایا جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں ہے۔ تو کل انشاءاللہ پورا رکوع کی دہرائی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دہرائیں گے، کیونکہ اب ماشاءاللہ ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا سا آپ بھی قرآن کے ساتھ تھوڑا ٹائم بڑھا لیں،
جو پڑھے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لیں، ساتھ اس کو دہرایا کریں، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، اور دہرانے کے ساتھ ساتھ آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں، دعوت دیتے رہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔